الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ کا مطالعہ جاری ہے۔ پہلے دو رکوع میں متقین اور پھر کافرین اور پھر منافقین کا ذکر آ گیا۔ اب تیسرا رکوع ہے سورہ البقرہ میں۔ تیسرے رکوع میں قرآن حکیم کی بنیادی دعوت ہمارے سامنے آئے گی، توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت کا بیان، اور یہی تینوں موضوعات مستقل مکی صورتوں کے موضوعات ہیں۔ چنانچہ یہ تفصیلات توحید کے دلائل، اللہ تعالیٰ کا تعارف، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، آخرت کا بیان، جنت کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ، قیامت کی ہولناکی، قیامت کی پیشی، رسالت کے ذیل میں پیغمبروں کے واقعات، قوموں اور رسولوں کے درمیان کشاکش کا معاملہ، یہ مستقل موضوعات مکی صورتوں کے ہیں۔ یہ تفصیلات وہاں زیادہ آئیں گی انشاءاللہ۔ تو اب گویا کہ 2/3 قرآن پہلے آ چکا ترتیب نزول میں، مکی صورتیں، ان کو گویا کہ مختصر انداز سے یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ تو قرآن حکیم کی بنیادی دعوت، توحید، رسالت اور آخرت کا تذکرہ۔ ارشاد ہوا سورہ البقرہ آیت نمبر 21، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ دیگر رسولوں کا ذکر پڑھیں گے، مثلا سورہ اعراف میں آیت نمبر 59 نوح علیہ السلام فرمائیں گے اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ یہ رسول اللہ کی دعوت ہے، اے انسانوں رب کی عبادت کرو۔ پچھلے پیغمبروں کی دعوت مخصوص قوم، مخصوص وقت، مخصوص علاقے کے لیے، رسول اللہ علیہ السلام کی دعوت یونیورسل تمام انسانیت کے لیے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا فرمایا، والذین من قبلکم، اور تم سے پچھلے لوگوں کو پیدا فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو۔ ایک مراد عذاب سے بچ سکو، اور ایک ہے کہ رب کی عبادت کی طرف آؤ گے تو دنیا میں افراط اور تفرید کے دھکے کھانوں سے بچو گے، تو ادھر اعتدال کی زندگی گزارو گے اور کل قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ اس کی عبادت کرو۔ کون؟ اللہ، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی نازل فرمایا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے کچھ پھل نکالے، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو کسی کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ جبکہ تم یہ بات جانتے ہو، خالق اللہ، رازق اللہ، مالک اللہ، محافظ اللہ، دینے والا اللہ، نقصان سے بچانے والا اللہ، راحت دینے والا اللہ، تو اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ قرآن حکیم کا چیلنج بیان ہو رہا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم شک میں ہو اس کلام کی سچائی کے بارے میں جو ہم نے اپنے خاص بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس طرح کی ایک صورت ہی لے کر آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ یہ قرآن حکیم کا چیلنج عربی زبان میں ہے اور لغہ فصیح میں، عربی مبین میں ہے۔ اولین مخاطب جو ایڈریسی تھے وہ عرب تھے، اور ان کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا۔ وہ نان عربس کو عجم کہتے تھے، گونگے، ان کو تو بولنا نہیں آتا۔ عربوں کو اپنی زبان پر بڑا زعم، بڑا گھمنڈ، بڑا ناز تھا۔ اچھا، تمہاری زبان عربی ہے، اس قرآن جیسی مثال تو بڑی بات ہے۔ یہ چیلنج مکی صورتوں میں بھی آ چکا ہے پہلے، وہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ پورا قرآن 10 صورتیں، ایک صورت، اور آخر میں اللہ فرماتا ہے مِن مثلہ، ایک صورت سے ملتی جلتی ہی کوئی صورت لے کر آ جاؤ، لیکن یہ قبول نہ کر سکے اس چیلنج کو۔ اس نقطے پر تفاسیر دیکھیے گا، اعجاز قرآن کا معاملہ، قرآن کی فصاحت، بلاغت، معجزانہ پہلو، اس کا الٹیمیٹ میریکل ہونا، بہت کچھ مفسرین نے بیان فرمایا الحمدللہ۔ لیکن یہ رسالت کی طرف بھی اشارہ، جو قرآن محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو عطا ہوا، اس کی مثل تو مشکل دور کی بات، اس کی ایک صورت سے ملتی جلتی صورت ہی پیش کر کے دکھا دو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اب اللہ کا انداز دیکھیں، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے۔ اللہ اکبر۔ قرآن شروع ہوتا ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، دنیا کا بڑے سے بڑا فلاسفر، بڑے سے بڑا سائنٹسٹ کبھی نہیں کہہ سکتا کہ میرے کلام کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، کبھی بھی نہیں کہہ سکتا۔ یہ صرف خالق نے کہا اس میرے کلام میں کوئی شک نہیں، اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جیسا کوئی نہیں کر سکتا۔
صرف خالق کہتا ہے کہ تم ہرگز نہیں کر سکتے. یہ جو وزن ہے الفاظ کا، یہ قرآن کی صداقت کی دلیل ہمارے سامنے رکھ رہا ہے. فاتقوا النار، ڈرو آگ سے جہنم کی. یہ آخرت آ گئی، رسالت بھی آ گئی، آخرت کا بیان. التی وقودها الناس والحجارہ، اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. پتھر سے ایک مراد بت بھی ڈالے جائیں گے، آگے ذکر آتا رہے گا. اور پتھر سے جو کوئلہ بنتا ہے اس کی جو گرمی کی شدت ہے وہ بہت زیادہ ہوا کرتی. اللہ جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اس کے برعکس فرمایا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. سن لیجئے بھائی، صرف ایمان لائے نہیں، بار بار قرآن پاک کہتا ہے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. ماننا ہے اللہ کو اور اللہ کی ماننی، ماننا ہے رسول اللہ علیہ السلام کو، رسول اللہ علیہ السلام کی ماننی ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. کن کے لیے بشارت جنت کی؟ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے جو ایمان لائے اور نیک اعمال جنہوں نے کیے. ان لہم جنات، بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، جب بھی ان کو ان باغات میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا، قالوا، تو وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا. واتوا بہ متشابہا، حالانکہ انہیں صورت میں اس سے ملتا جلتا پھل دیا جائے گا. سبحان اللہ، صورت وہی ہوگی. دنیا میں سیب کھاتے ہو، جنت میں بھی سیب کھانا. انار کھاتے ہو، جنت میں بھی انار کھانا. کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی آم کا ذکر قرآن میں نہیں، وہ آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. لفظ آم نہیں آئے گا، ہر طرح کے پھل آ جائیں گے. تو دنیا میں جو تھا، ہاں یہ تو سیب، مگر وہاں کا سیب ہوگا. اور ایک اور بات، ہر مرتبہ جب عطا ہوگا تو اس کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہوگا. کہا جاتا ہے یہ جو زبان ہماری چٹخارے مانگتی ہے نا، یہ میکسیمم 8 سے 10,000 ٹیسٹ کو ٹیسٹ کر سکتی ہے، 8 سے 10,000 ذائقے کو فیل کر سکتی ہے میکسیمم. اور مفسرین لکھتے ہیں ہر مرتبہ جب عطا ہوگا تو اس کا ذائقہ ڈیفرنٹ ہوگا. دس از دا جنت آف اللہ سبحانہ وتعالی، انِمیجنیبل. اگر جنت بھی امیجنیبل ہو تو بھی جنت کہاں ہے؟ تو جنت وہ ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. بخاری کی حدیث اور حدیث قدسی، نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا، نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا، کہ نہ کسی کے دل میں اس کا خیال آیا. سبحان اللہ. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ انہیں صورت میں اس سے ملتا جلتا پھل دیا جائے گا. صورت ہوگی وہ جو دنیا میں تم دیکھتے تھے، پھل مختلف، لیکن ذائقے، تاثیر، سبحان اللہ، ڈفرنٹ، سائز ڈفرنٹ. سبحان اللہ. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے. جب یہ مقامات آئیں دعا کرنی چاہیے، اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. یہ تو 3 عقائد آ گئے، توحید کا ذکر، رسالت کا بیان، آخرت کا تذکرہ آ گیا. اب ایک مثال اللہ تعالیٰ دے رہا ہے مچھر کی. ہوا کیا، لوگ یہ کہتے ہیں قرآن پاک میں نمل، چیونٹی، نحل، شہد کی مکھی، عنکبوت، اسپائڈر جسے ہم کہتے ہیں، مکڑی، یہ مثالیں قرآن پاک دیتا ہے. تو قرآن پاک یہاں پر فرما رہا ہے اللہ مچھر کی بھی دے سکتا ہے اور اس سے کمتر حقیر شے کی بھی دے سکتا ہے. کیوں؟ جب کوئی ایشو سمجھانا ہے تو ایگزامپل وہ دی جائے گی جس سے وہ ایشو سمجھ میں آ سکے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس طرح کی بحث کرنے والے، اعتراض کرنے والوں کے لیے، ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات سے جھجک محسوس نہیں فرماتا، ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقہا، کہ مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی حقیر شے کی مثال بیان فرمائے. یہ مثالیں اللہ نے دی ہیں قرآن کریم میں، اور آگے چلیں گے نا تو کتے کی بھی مثال قرآن کریم میں ہے، خنزیر کی بھی مثال قرآن کریم میں ہے، اور گدھے کی بھی مثال قرآن کریم میں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پش ڈالا اور اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی ہے. یہ مثالیں آئیں گی. کیوں اللہ دیتا ہے مثالیں؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، لہذا جو لوگ ایمان لائیں، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، تو وہ جانتے کہ مثال ان کے رب کی طرف سے حق ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا ہے؟ اب اللہ فرما رہے اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ یضل بہ کثیرا، اس مثال سے اللہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے. ویہدی بہ کثیرا، اور اس سے بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. قرآن کیا ہے؟ قرآن کا پہلا انٹروڈکشن بک آف گائیڈنس، ھدی للمتقین، ہم نے پڑھا آیت نمبر 2 میں، ھدی للناس آیت نمبر 185 البقرہ میں،
پرائمریلی قرآن از اے بک آف گائیڈنس. تو یہ مثالیں کیوں دی گئی؟ ہدایت کے لیے. اب کچھ لوگ گمراہی کی طرف جائیں گے، جن کے دل میں ٹیڑھ ہوگا گمراہی کی طرف جائیں گے، اور کچھ لوگ ہدایت پائیں گے جن میں ہدایت کی طلب ہوگی. اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. اللہ انہیں ایک ایک مثال سے اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا. تو اس مثال سے، ایسی مثال سے اللہ کچھ کو گمراہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے اور اللہ کچھ لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے. ہمارے ہاں بعض لوگ کہتے رہے ماضی کے اندر، قرآن پاک کو ہاتھ نہ لگانا گمراہ ہو جاؤ گے، انا للہ و انا الیہ راجعون. قرآن کو سمجھ کر مت پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اینڈ دے کوٹ دس ورس آف دا قرآن، یہ آیت کوٹ کرتے ہیں. او بھائی یہاں مثال کی بات ہے، نمبر 1. اور نمبر 2، یس اللہ آگے یہ بتا رہا ہے گمراہ کون ہوں گے. سبحان اللہ، اللہ نے خود جواب دے دیا کہ گمراہ کون ہوں گے. فرمایا وما يضل به الا الفاسقین، اور اس سے وہ صرف نافرمانوں کو ہی گمراہ کرتا ہے. کون نافرمان؟ الذین ينقضون عہد اللہ، جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں. بلکہ اس کے ساتھ آگے فرمایا من بعد میثاقہ، اسے پختہ کرنے کے بعد. اور نمبر 2 جرم کیا ہے؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور ان رشتوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. اور نمبر 3 وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں. اللہ نے خود بتا دیا کون گمراہ ہوں گے. نمبر 1 اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں. اللہ نے ایک وعدہ سارے انسانوں سے لیا عالم ارواح میں. الاعراف، سورہ آراف آیت 172 میں آئے گا. اب اپنے رب ہونے کا اقرار ہم سے اللہ نے لیا کہ اللہ ہمارا رب ہے. الاعراف آیت 172 میں بات آئے گی. اور جب دنیا میں آئے اللہ نے کتابیں بھیجی، پیغمبر بھیجے اس عہد کو، اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے. تو جو اللہ کی بندگی کا عہد کیے بیٹھے یا اس کو رب مانے بیٹھے اور اس کی عبادت نہیں کرتے، نمبر 1 وہ گمراہی کی طرف. نمبر 2 ان رشتوں کو کاٹتے جن کو اللہ تعالیٰ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا. یہ صلہ رحمی کی بات ہو رہی، بلڈ ریلیشنز، کنشپ، رحمی رشتے، خونی رشتے. جو ان کو کاٹے وہ حقوق العباد کو پامال کرتے ہیں. تو اللہ کا حق پامال کرنے والے، بندوں کا حق پامال کرنے والے. نمبر 3 وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور جو زمین میں فساد مچاتے ہیں. البقرہ کے دوسرے رکوع میں ہم نے سمجھا منافقین کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے، اللہ فرماتے ہیں فساد مچانے والے. سب سے بڑا فساد کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں روڑے اٹکانا، اللہ کی راہ میں روڑے اٹکانا، رکاوٹیں ڈالنا، ہرڈلز ڈالنا، روکنا لوگوں کو اللہ کے دین سے. یہ جو جرائم کریں گے وہ فاسق، ان کو گمراہی ملے گی. یہ قرآن خود بتا رہا ہے بھائی. اور کن کو ہدایت ملے گی؟ سبحان اللہ، قرآن سے پوچھئے سورہ شورى آیت نمبر 13، یہدی الیہ من ینیب، اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو. اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو. سورہ شورى آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتا ہے. تو ہم اور آپ طلب و تڑپ رکھیں قرآن کی ایک ایک آیت میں خدا کی قسم اٹھا کر کہہ تو ہدایت دے گی. ایک ایک آیت آپ کو مجھے ہدایت دے گی انشاءاللہ. اور لگے گا یہ قرآن آپ کے میرے لیے، اللہ کہتے ہیں تمہارے لیے. سورہ انبیاء آیت نمبر 10، فی ذکرکم، تمہارا ذکر اس میں موجود ہے. طلب تو پیدا کرو، تڑپ تو پیدا کرو، اللہ ہمیں عطا فرمائے. اور جس کے دل میں طلب نہیں ہے، تڑپ نہیں، اللہ کی بندگی کا تقاضا پورا نہ کرے، اللہ کے عہد کو توڑے، بندوں کے ساتھ زیادتیاں کرے، اللہ کے دین کی راہ میں روڑے اٹکائے، اس کو گمراہی ملے گی. اللہ گمراہی سے بچائے. اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. اگلی آیت کریمہ تھوڑی گہری ہے اور استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تفصیل سے بیان بھی کیا اور ان کے 1-2 کتابچوں میں بھی تفصیل آپ کو ملے گی. کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہو. وکنتم امواتا، جبکہ تم مردہ تھے. فاحیاکم، تو اللہ نے تمہیں زندہ فرمایا. ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا. ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ فرمائے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. نوٹ کریں، 2 موتیں 2 زندگیاں، ان کا ذکر ہے. سادہ سی بات، سارے انسانوں کی زندگی شروع ہوئی جب ہماری روحوں کو پیدا کیا گیا. سورہ آراف آیت 172، وہ آغاز ہے زندگی کا. اللہ نے اقرار کروایا اپنے رب ہونے کا، پھر ہم سب کو سلا دیا. یہ پہلی موت ہے، وہ آغاز زندگی. یہ پہلی موت، روح سلا دی گئی. دنیا میں اللہ نے جسم اور روح کو ملا دیا، یہ باقاعدہ زندگی پہلی عطا ہو گئی. موت آئے گی، روح نکال لی جائے گی، یہ دوسری موت ہو جائے گی. اور قیامت کے دن دوبارہ روح دے دی جائے گی، وہ دوسری زندگی ہو جائے گی. تو آغاز زندگی وہ روح کا عطا ہونا، وہ سورہ آراف 172 آیت نمبر. روح سلائی گئی، پہلی موت. دنیا میں جسم روح ملا دیا گیا، پہلی زندگی باقاعدہ.
دنیا میں روح نکال دی جائے گی، دوسری موت، اور قیامت میں لوٹائی جائے گی، یہ دوسری زندگی ہوگی۔ استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب کا ایک بڑا گہرا کتابچہ تحریر ہے ان کی، زندگی، موت اور انسان۔ جن کو اس فلسفیانہ نقطے سے دلچسپی ہو اس کتابچے کا مطالعہ کیجیے گا، بہت مختصر لیکن بڑی جامع اور تھوڑی ثقیل تحریر ہے ان کی۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور فلسفیانہ بحث میں جائے بغیر سادہ سی بات کیا ہے، مرنا ہے بھائی مجھے اور آپ کو، اور اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، یہ سمجھنے کے لیے فلسفی بننے کی ضرورت نہیں ہے، سمپل سی بات۔ اللہ تعالیٰ یقین عطا فرمائے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی اللہ ہے جس سے تمہارے لیے پیدا فرمایا وہ سب کچھ جو زمین میں ہے۔ اللہ نے یہ کائنات تمہارے لیے سجا دی، زمین میں جو کچھ پیدا کیا تمہارے لیے بنا ڈالا، تمہیں کیوں بنایا آگے ذکر آ رہا ہے۔ ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، فسواهن سبع سماوات، تو ان کو ٹھیک 7 آسمان بنا دیا۔ قرآن کریم میں زمین و آسمان کے الفاظ عموم کے اعتبار سے کائنات کے بیان کے لیے بھی آتے ہیں۔ 1 2 7 آسمانوں کی کیفیت ہم نہیں سمجھ سکتے۔ معراج کی شب حضور کو تو سب کچھ دکھایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، مگر اس کو ابھی ہم پروف نہیں کر سکے سائنٹیفکلی، مگر قرآن بتاتے ہمارے ایمان ہے کہ 7 آسمان ہیں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ اللہ ہر شے کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ اگلا رکوع شروع ہوتا ہے اور قرآن حکیم کا فلسفہ۔ فلسفہ کس معنی میں؟ فلسفے کے میدان کے 3 بنیادی سوالات ہیں۔ یہ نظر آ رہا ہے یہ سب کچھ ہے کیا؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیوں بنی یہ دنیا؟ 1 2 کیا کوئی بنانے والا ہے؟ 3 میں کیوں بنایا گیا؟ اور اگر کوئی بنانے والا ہے تو وہ اور میں، ہم میں کیا نسبت ہے، تعلق ہے، ربط ہے؟ اس کو فلسفے کے میدان میں کہتے ہیں ربط حادث بالقدیم۔ حادث ختم ہو جانے والی شے انسان، قدیم اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، تو ربط حادث بالقدیم یہ فلسفے کے میدان کے سوالات ہیں۔ فلسفی کہتے ایسے اور ایسے، پیغمبر آ کر کہتے بالکل ہی ایسے، اللہ اکبر کبیرہ۔ فلسفی شک میں ہے، پیغمبر یقین کے ساتھ کلام کرتا ہے۔ یہ جوابات خالق، بندے اور یہ کائنات، اس کے بارے میں جواب اب آ رہا ہے اس 4 رکوع میں، جو کہ قرآن حکیم کی بہت بنیادی تعلیم ہے اور فلسفہ قرآنی کا یہاں پر بیان آ رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ آدم علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے، نوٹ کیجئے گا، کل 7 مرتبہ قرآن کریم میں آیا ہے، 6 مرتبہ مکی صورتوں میں آ چکا ہے ترتیب نزول میں، 6 مرتبہ مکی صورتوں میں ہے، نزول کے اعتبار سے آخری مرتبہ 7ویں مرتبہ، لیکن ترتیب تلاوت میں یہ پہلی مرتبہ آ رہا ہے۔ باقی 6 مرتبہ مکی صورتوں میں پڑھیں گے، اور ہر مرتبہ جب یہ آئے گا تو کوئی نیا موضوع، نیا نقطہ، نئی بات بھی ہمارے سامنے آئے گی۔ یہ بھی قرآن کا اعجاز ہے، اس کا پڑھنے والا مستقل بھی پڑھتا رہے، سمجھ سمجھ کر اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوگا۔ مضامین بدلتے بھی ہیں، اور جب مضامین دہرائے جاتے تو نئے نئے نکات بھی سامنے آتے ہیں۔ تو اب یہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا موقع۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ لفظ خلیفہ بڑا پیارا لفظ ہے، آج لوگوں نے بدنام کر دیا، کبھی ڈراموں کے اندر، کبھی فلموں کے اندر، کبھی چوراہے پر، کبھی دوستوں کے درمیان، کبھی چائے کے کھوکے پر اس کو لوگوں نے بدنام کر دیا، کبھی ISIS داعش کے نام پر اس کو بدنام کر دیا، کبھی اسلامو فوبیا والوں نے مسلمانوں پر جو فکری سطح پر بمبارڈمنٹ کی ہے تو کچھ اپنے بھی خلافت کے لفظ سے الرجک ہونا شروع ہو گئے۔ یہ قرآن کا لفظ ہے بھائی، اور یہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا انسان پرانا ہے۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان، پہلے نبی، پہلے خلیفہ۔ خلافت کو تو سمجھو نا، خلیفہ کا ترجمہ جانشین بھی کیا جاتا ہے، نیابت کرنے والا بھی کیا جاتا ہے، بہتر ترجمہ نمائندگی کرنے والا۔ تو اللہ نے انبیاء کو نمائندگی کے لیے بھیجا، اور ختم نبوت کے بعد یہ نمائندگی امت مسلمہ کے کاندھوں پر ہے۔ اب یہ خلافت کی ذمہ داری اجتماعی ہے۔ مزید تفصیلات آئیں گی انشاءاللہ۔ قالوا، فرشتوں نے کہا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو انہوں نے عرض کیا اے اللہ کیا تو اس زمین میں اسے خلیفہ بناتا ہے جو اس میں فساد مچائے گا اور خون بہائے گا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ قال، اللہ نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔
ایک رائے ہے کہ جنات کیونکہ پہلے پیدا ہو چکے تھے انسانوں سے، اور جنات کو اللہ نے اختیار دیا تھا نیکی بدی دونوں کا، انہوں نے بڑا ستیہ ناس کیا دنیا کے اندر، بڑا فساد مچایا، تو اپنے اختیار کو غلط استعمال کر کے سرکشی میں مبتلا ہوئے۔ فرشتوں نے ایک اندیشے کا اظہار کیا، اے اللہ ایک اور مخلوق تو بنا رہے ہیں، اس کو اگر تو اختیار دے گا تو پھر دوبارہ سرکشی تو نہیں ہو جائے گی۔ ایک تو یہ، دوسرا ایک مفسرین نے نقطہ بیان کیا، شاید فرشتوں کے اپنے اندر بھی خواہش پیدا ہوئی ہو، فرشتے بھی ذی شعور ہستی ہیں، they have the conscious, they have the opinion، آئے گا ذکر انشاءاللہ، ان کا شعور بھی ہے، وہ رائے رکھتے بھی ہیں، رائے بیان بھی کرتے ہیں، یہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی ہم۔ تو شاید فرشتوں کے دل میں بھی تھا، ہم بھی تو پڑھے ہیں، راہوں میں ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں، کچھ ہمیں بھی، اللہ نے فرمایا کہ نہ، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کا ذکر فرما رہا ہے، اور خلافت زمین پر ہوگی، زمین کا انتظام چلانا ہے، زمین کا انتظام چلانے کے لیے علم چاہیے ہے، تو اللہ دو علوم کا ذکر کر رہا ہے، ایک آیت 31 میں علم الاسماء، اور ایک آیت نمبر 38 میں علم الوحی، علم ہدایت جس کو ہم کہتے ہیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے علیہ السلام۔ یہ تمام چیزوں سے ایک مراد دی گئی پوٹینشلی تمام علوم فنون جو دنیا میں آ کر انسان ڈسکور کرے گا، اپنی محنت سے حاصل کرے گا، ہم اس کو عصری تعلیم کہہ لیں، دنیاوی تعلیم کہہ لیں، سائنٹیفک نالج کہہ لیں، دنیاوی علوم کہہ لیں، انگلش میں ایکوائرڈ نالج کہہ لیں، واٹ ایور اٹ میں بی، اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے وسائل کا علم ہونا، مسائل کا علم ہونا، یہ سب کچھ علم الاسماء، اشیاء کے علم کے ٹیگ میں آ جاتا ہے۔ فرمایا کہ ثم عرضهم علی الملائکۃ، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے اللہ نے پیش کیا، فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، پھر فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اب اللہ ڈیمونسٹریٹ کرا رہا ہے فرشتوں کے سامنے، تم نے ایک خدشے کا اظہار کیا نا، لو میں آدم کو اگر خلافت دے کر بھیج رہا ہوں تو ویل ایکیوپڈ کر کے بھیج رہا ہوں، ذرا ان چیزوں کے نام تو بتاؤ۔ قالوا سبحانک، بڑا پیارا جواب ہے، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عاجزی عطا فرمائے، سنیے، قالوا سبحانک، انہوں نے عرض کیا اللہ تو پاک ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے، اللہ پاک ہے، ہر عیب و کمزوری سے پاک ہے۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا، ہمیں تو کچھ آتا ہی نہیں، بس اتنا جتنا تو نے سکھایا۔ یہ جو آج ہے نا، اٹس می، اٹس مائی اسٹائل، اٹس مائی فلاں، یہ میں نے دھوپ میں بال سفید نہیں کیے، ہاں برسوں لگائے، ارے مفت میں نہیں ہوا، جان لگائیے، یہ کیا، یہ میں شیطان نے کی تھی، مارا گیا، اللہ محفوظ رکھے۔ فرشتے سبحانک، اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں کوئی علم نہیں سوائے وہ اللہ جو تو نے ہمیں سکھا دیا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک اللہ تو خوب علم رکھنے والا ہے، تو خوب حکمت والا ہے۔ وی سرینڈر ان فرنٹ آف یو، اللہ ہماری کوئی چاہت نہیں، تیرا فیصلہ بالکل صحیح، کیوں؟ تیرا فیصلہ حکمت والا ہوگا، تو علیم ہے اور تو حکیم ہے۔ قال، اللہ نے فرمایا، یا آدم، اے آدم، انبئہم باسمائہم، تم ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فلما انبأہم باسمائہم، پھر جب انہوں نے ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتائے، قال، اللہ نے فرمایا، الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، بے شک میں جانتا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمینوں کی سب پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ میں نے کہا تھا نا مجھے سب معلوم ہے، تو یہ اللہ نے پورا ڈیمونسٹریشن تو فرشتوں کے سامنے کرایا۔ ایک اور بھی پہلو تھا، استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب نے ذکر فرمایا، یہ فرشتے کیا ہیں؟ یہ اللہ کے سول سروس ہے، کوئی آسمان، کوئی پہاڑ، کوئی بارش، کوئی رزق، کوئی یہ کوئی وہ، یہ سارے وسائل اب انسان نے استعمال کرنے ہیں نا، تو اللہ کی سول سروس کو کلیئرٹی دی جا رہی ہے، یہ حضرت انسان کو بھیج رہا ہوں میں، اس کو کرنے دینا، ڈسکور کرنے دینا، انوینٹ کرنے دینا، ویلیو ایڈیشن کرنے دینا، واٹ ایور اٹ میں بی، اور آگے اللہ سجدہ بھی کروا رہا ہے۔ پہلے اللہ نے ڈیمونسٹریشن کرا دیے، دے کر بھیج رہا ہوں، اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔
ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، لیکن یہ فرشتہ نہیں ہے، اس کا نام عزازیل، اصلاً عزازیل۔ جب اللہ کی نافرمانی کی تو شیطان بنا، اور اللہ کی رحمت سے دور ہوا تو ابلیس، مایوس ہو جانا، ابلیس قرار پایا۔ تو یہ اس کی سیڑھی ہے شیطان کی، نام عزازیل، حرکت نافرمانی تو شیطان، اور پھر طرز عمل مایوس ہوا تو ابلیس۔ تو یہ فرشتوں میں سے نہیں ہے، یہ جنات میں سے ہے، اور جنات سرکشی بھی کر سکتے ہیں خیر کے کام کے ساتھ۔ یہ ذکر آئے گا سورۃ الکہف آیت نمبر 50 میں، کان من الجن، یہ جنات میں سے۔ اچھا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور اس نے انکار بھی کیا، تکبر بھی کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور یہ کافروں میں سے ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور اس میں جہاں سے چاہو جی بھر کر کھاؤ پیو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم دونوں نقصان کاروں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی نقصان کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب اس کے بارے میں بھی کچھ تفصیلات ہیں۔ ایک، یہ کوئی خاص ایک جنت کا معاملہ، اور ہماری سبق آموزی کے لیے یہ ڈیمنسٹریشن ہوا، اللہ نے نقل فرمایا اور بتایا گیا کہ دنیا میں شیطان تمہیں ورغلانے کی کوشش کرے گا، اور کچھ چیزیں اللہ منع فرمائے گا اس کی طرف لے جانے کی کوشش کرے گا، تو چوکنے رہنا۔ ہمارے اماں ابا آدم و حوا علیہم السلام، ان کا یہ واقعہ ہماری سبق آموزی کے لیے بیان ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے کہا کھاؤ پیو جہاں سے چاہو، اور وہ جو اصل جنت ہوگی اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، وہاں تو یہ ہوگا جو چاہو گے ملے گا۔ اس درخت کے قریب نہ جانا، یہ ہے جو دنیا میں نافرمانی کے راستے ہیں جن کی طرف شیطان لے جانے کی کوشش کرے گا، اس کے بارے میں متنبہ کیا جا رہا ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهُمَا، پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے ڈگمگا دیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اور جس عیش و آرام میں تھے اس سے ان کو نکلوا دیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور پھر ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ایک مقررہ وقت تک کے لیے فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ چند باتیں اور آ گئیں، شیطان نے ڈگمگا دیا ان کو۔ یہ یکدم نہیں ہوا، 6 مرتبہ مکی صورتوں میں جب جائیں گے پڑھیں گے تو تفصیلات آئیں گی، بہت اس نے قسمیں اٹھائیں، بڑے سبز باغ دکھائے وغیرہ 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 وغیرہ، مگر یہ ہونا تھا اس لیے کہ اللہ کی مشیت تھی اور ہمیں سبق دینا مقصود تھا، تو یہ ہوا۔ ایک بات۔ دوسری بات فرمایا کہ دیکھو اب یہاں سے جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ ایک مراد اصل دشمنی انسان اور شیطان کے درمیان ایک، اور دوسری دشمنی انسانوں کے درمیان، کبھی شوہر بیوی میں بھی ہو جاتی، کبھی دوستوں میں بھی ہو جاتی، کبھی رشتہ داروں میں بھی ہو جاتی ہے۔ تو اصل شیطان اور انسان کے درمیان، اور نمبر 2 خود انسانوں کے درمیان، اور زمین پر جا رہے ہو ہمیشہ کے لیے نہیں، تھوڑے سے معین وقت تک کے لیے۔ آگے ارشاد ہوا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے توبہ کے کچھ کلمات سیکھ لیے۔ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ اللہ خوب توبہ قبول فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وہ کیا الفاظ ہیں؟ سورۃ الاعراف آیت نمبر 23 میں الفاظ ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ فرما رہے آدم نے سیکھ لیا رب سے، کتنا پیارا رب ہے، وہ تو ہمارے اماں ابا ہیں، ان کا تو واقعہ ہماری سبق آموزی کے لیے کوئی بحث نہ کرے اس پر، ایک لغزش کا معاملہ ہو گیا۔ ہمارے لیے کیا ہے، بڑا پیارا رب ہے، خطا ہو جائے تو وہ رب کہتا ہے میں ہی توبہ قبول کرتا ہوں، اور میں تمہیں سکھا رہا ہوں کہ ایسے مجھ سے دعا مانگنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ہمارے اماں ابا نے جو دعا مانگی سورہ اعراف آیت نمبر 23، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں کا نقصان کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہمیں معاف نہ کر دیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ لغزش ہو گئی، مگر اللہ نے خود کلمات سکھا دیے۔ کیوں؟ آدم جھک گئے نا، جھک گئے تو اللہ کو پسند آیا، اللہ نے کلمات بھی سکھائے، معاف کر کے زمین پر بھیجا، اور شیطان مردود اڑ گیا تھا، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ،
ولا هم يحزنون، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب دوبارہ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اتر جاؤ یہاں سے، وہ خاص ایک جنت وہاں سے زمین کی طرف، اور آپس کی دشمنی وہ بات پہلے ہم پڑھ چکے۔ اب بتایا جا رہا ہے جب ہدایت آئے، یہ دوسرا علم آ گیا۔ پہلا علم آیت نمبر 31 علم الاسماء، ایکوائرڈ نالج، جو بندے اپنی محنت سے حاصل کر سکے، اور وہ ڈسکور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج ہم یونیورس میں جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا، یہ سب کچھ پوٹینشلی پرائمریلی اصلاً آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا تھا۔ لیکن اب دوسرا علم کون سا؟ ہدایت۔ یہ ریویلڈ نالج ہے، یہ اللہ کی عطا سے ملتا ہے، کوئی اپنی محنت سے نبی نہیں بن سکتا، یہ اللہ کے چننے سے معاملہ بنتا ہے، اور وہ سلسلہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر ختم ہوا۔ آج دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ بقول ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کے رحمۃ اللہ علیہ، ایک آنکھ کھلی ہوئی دنیاوی علوم کی، کالجز بڑھ رہے ہیں، یونیورسٹیز بڑھ رہی ہیں، دنیا کے اندر ریسرچ بڑھ رہی ہے، اور جناب بلینس آف ڈالرز لگا دیے مارس کی، مریخ کی، مٹی پر ریسرچ کے لیے، بلینس آف ڈالرز۔ اور یہاں اس وقت زمین پر دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کا بدترین سلوک ہے انسانیت کے ساتھ۔ عراق کے اندر 10 لاکھ شہید، افغانستان کے اندر جو ہے وہ 15 لاکھ شہید، اور ہزاروں شہادت فلسطین کے اندر، سینکڑوں شہادت برما کے اندر، اور یہ دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں یہ ویٹو کرتے ہیں۔ ان مظلوموں کی داد رسی کے لیے اٹھنے والی کسی ریزولوشن کو ویٹو کرتے ہیں لوگ۔ یہ ایک آنکھ خوب کھلی ہوئی انسان کی، دنیا میں آگے سے آگے، آگے سے آگے، آگے سے آگے، اور دوسری آنکھ بند ہو گئی وہی والی، ہدایت کے علم والی۔ اس لیے آج دنیا ذلیل اور رسوا ہے، اس لیے آج دنیا میں ترقی بڑھ رہی مگر ظلم بڑھ رہا ہے، ٹینشن بڑھ رہی، بیماریاں بڑھ رہی، مسائل بڑھ رہے، بے سکونی بڑھ رہی، بے آرامی بڑھ رہی۔ فار واٹ؟ پہلی وحی کی پہلی آیت، اقرا بسم ربک، پڑھو مگر اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ رب کا نام بھلا کر پڑھے جا رہے ہیں، بائی لارج باٹم لائن سسک رہی ہے انسانیت، پنپ نہیں رہی ہے، مر رہی ہے انسانیت، ظلم کی چکی میں پس رہی ہے، وہ اس کو جینے کا حق نہیں مل رہا۔ اللہ فرما رہا ہے جب میرے پاس ہدایت تمہارے پاس آئے گی، جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے، نہ ایسے لوگوں پر کوئی خوف ہوگا، نہ ایسے لوگوں پر کوئی غم ہوگا۔ یہ دور ہے ترجمہ قرآن کی محفل، یہ قرآن سے جوڑنے کی بات بھائی، اسی لیے دنیا جہاں کا علم حاصل کر رکھا ہے، واٹ اباؤٹ دا بک آف اللہ سبحانہ وتعالی، دنیا جہاں کی ریسرچ ہو رہی ہے، واٹ اباؤٹ دا گائیڈنس فرام اللہ سبحانہ وتعالی۔ اور کافروں سے کیا ہم شکوہ کریں؟ مسلمانوں کے پاس 1% لوگ نہیں ہماری سوسائٹی میں جنہوں نے قرآن کو زندگی میں ایک مرتبہ مکمل ترجمے کے ساتھ پڑھا ہو۔ 1% لوگ نہیں ہماری سوسائٹی میں، میں پوری دیانتداری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ تو کہاں سے اللہ کی رحمت آنی؟ کہاں سے میرے اور آپ کے مسائل حل ہونے؟ کہاں سے سکون اور آرام میسر آنا ہے؟ یہ ہے جو میسج پہلے شروع دن اللہ اس سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات میں ہمارے سامنے رکھ رہا ہے۔ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس کے برعکس فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، وہ لوگ جہنم کی آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ اس مجلس میں شریک ہیں، بشارتیں بھی سن لیں بھائی، صرف ڈرانا نہیں آتا ہمیں، بشارتیں بھی اللہ کا کلام سناتا ہے۔ جو لوگ لائیو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی بشارت دنیا کے کسی بھی کونے میں دیکھ رہے ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن حکیم سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ بخاری شریف کی حدیث۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی روایت، جب کبھی اللہ کے بندے اور بندیاں بھی شامل، اللہ کے بندے کسی گھر میں، اللہ کے گھر میں سے کسی گھر میں جمع ہوں، اول مسجدیں، پھر حدیث میں آتے ہیں ساری زمین اس امت کے لیے مسجد بنا دی گئی، تبھی تو عشاء ادا کی یہاں پر، تبھی تو تراویح بھی ادا کر رہے ہیں الحمدللہ۔ تو جہاں کہیں بھی اللہ کے بندے جمع ہوں اور قرآن کے پڑھنے پڑھانے کے لیے، سیکھنے سکھانے کے لیے، اللہ 4 برکتیں عطا فرماتا ہے۔ نمبر 1، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اللہ یقین عطا فرمائے۔ اللہ سکینت کی کیفیت ان کو عطا فرماتا ہے۔ نمبر 3، اللہ کے فرشتے سبحان اللہ وہ گواہ بنتے ہیں، وہ گھیر لیتے ہیں۔ اور نمبر 4، اللہ اپنے ایسے بندوں کا ذکر ملائے اعلیٰ میں اپنے مقرب فرشتوں کے سامنے کرتا ہے، یہ میرے بندے بیٹھے ہیں میرے قرآن کو سیکھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ یہ اجر مجھے اور آپ کو بھی عطا فرمائے۔ پھر رمضان کی مجلس ہو، اللہ اکبر، 1 کا 70 ملتا ہے نا، نفل کا فرض کے برابر ملتا ہے۔ عام دنوں میں 1 حرف کی تلاوت کریں، 1 حرف کی تلاوت چاہے بغیر سمجھے کریں 10 نیکیاں، رمضان میں کتنی ہو جائیں گی؟ سبحان اللہ، 700 ہو جائیں گی اور بڑھ جائیں گی۔
ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں. ایک آیت سمجھنا کتنا قیمتی ہوگا. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم سنن ابن ماجہ کی حدیث میں، قرآن کی ایک آیت کو سمجھنا 100 رکعت نفل سے زیادہ افضل ہے. 100 رکعت نفل سے زیادہ افضل ہے. ترجمہ بھی، تشریح بھی، وضاحت بھی، کیا بات ہے، کیا کرنے کو کہا جا رہا ہے، کس سے روکا جا رہا ہے، ذہن میں رہے. ایک آیت کو سمجھنا 100 رکعت نفل سے زیادہ افضل ہے. اور میں دل سے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، انہی مجالس میں ہم نے خدا کی قسم، یہ اللہ کے کلام کا اعجاز ہے، انہی مجالس میں خدا کی قسم ہم نے لوگوں کی زندگیاں بدلتے ہوئے دیکھی. لوگوں کی زندگیاں، مردوں کی، عورتوں کی، بوڑھوں کی، جوانوں کی، خدا کی قسم اٹھا کر میں کہوں اللہ ہماری زندگیاں بھی بدل دے، اللہ ہماری تقدیریں بھی بدل دے، اللہ اس شہر کی تقدیروں کو بدل دے، اللہ اس ملک کی تقدیر کو بدل دے، اللہ اس امت کی تقدیر کو بدل دے. آج امت ذلیل ہے قرآن کو ترک کر دینے کی وجہ سے. آج یہ ملک ذلت اور رسوائی میں مبتلا ہے قرآن کو ترک کر دینے کی وجہ سے. آج ہم نے آغاز کیا ہے، اللہ تعالیٰ تکمیل تک بھی پہنچائے. یہ رمضان میں یہ قرآن کی بہاریں پورے ملک میں پھیلے اور ایک ایمان کی آبیاری ہو جائے اور ایک اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس پیدا ہو جائے اور ایک اصلاح کا عمل شروع ہو جائے. تو پھر ہم کراچی اور پاکستان کی فکر تھوڑی کریں گے، کشمیر بھی ہم نے لینا ہے، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد ہم نے کرنی، برما کی مسلمانوں کی مدد ہم نے کرنی، دنیا کے ظالموں کے ہاتھوں کو ہم نے روکنا ہے. مگر ایمان ہوگا تو کھڑے ہوں گے نا، اس کے لیے بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس محفل کو، مجلس کو قبول فرمائے. یہ 4 رکوع البقرہ کے مکمل ہوئے. اس کے بعد اب ایک طویل سلسلہ آ رہا ہے، 10 رکوع اور مزید 2 آیات. اگلے 10 رکوعوں میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے. بنی اسرائیل، اب کبھی کبھی بچوں کو، ینگسٹرز کو پریشانی، آج تو ایک ملک کا نام کیا ہے؟ اسرائیل. اور اسرائیل قرآن پاک میں ہے، بنی اسرائیل قرآن پاک میں، فقط اسرائیل قرآن پاک میں. وہ بھائی اسرائیل لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا. اسر ہبریو جس میں اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، عبرانی زبان میں اسر ہبریو میں غلام کو کہتے ہیں، ایل اللہ کو کہتے ہیں، اللہ کا غلام، اللہ کا بندہ. عربی میں کہیں گے عبداللہ، انگلش میں کہیں گے سلیو آف اللہ، ہبریو میں کہیں گے اسرائیل، اللہ کا بندہ. یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب. اور ان کے 12 بیٹے جن میں سے مشہور کون ہیں؟ یوسف علیہ السلام. یہ 12 بیٹوں سے آگے پوری نسلیں چلی، یہ بنی اسرائیل قرار پائے. بنی اسرائیل کا ذکر آ رہا ہے. کیوں؟ ہماری عبرت کے لیے. کس کی؟ میری اور آپ کی. آج ہم امت مسلمہ ہیں، ان کو معزول کیا گیا اور ہمیں کھڑا کیا گیا تھا. تو بنی اسرائیل کے لیے 10 رکوع پہلے اللہ ہمیں بتا رہا ہے. اور وہ جو مغضوب علیہم یہود، ان کا ذکر آئے گا البقرہ میں. ابھی ہم سے خطاب شروع ہوگا بعد میں جا کر، وہ آئے گا آیت نمبر 153 سے انشاءاللہ تعالی. ہم سے وہاں مخاطبت ہوگی انشاءاللہ تعالی. ادھر جو ذکر آ رہا ہے وہ بنی اسرائیل کا آ رہا ہے ہماری سبق آموزی کے لیے. پھر نبی علیہ السلام مدینہ شریف میں سورہ البقرہ کا نزول ہو رہا ہے. یہود کے 3 قبیلے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ 3 قبیلے یہود کے وہاں پر موجود ہیں. ان سے بھی ڈائلاگ ہوگا، ان کے لیے بھی بات آ رہی، ان کے مکالمے بھی سامنے آئیں گے ہمارے. یہ پس منظر ذہن میں رکھیے. ان 10 رکوع میں سے جو رکوع ہے البقرہ کا رکوع نمبر 5، یہ گویا کہ اس پورے خطاب کا فاتحہ ہے، اوپننگ. اور بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے بڑے پیارے انداز سے، دعوت کا اسلوب ہے. تمہاری کتابوں میں آخری پیغمبر کا ذکر موجود صلی اللہ علیہ وسلم، آخری کتاب کا ذکر موجود، قبلے کا ذکر موجود. تم ان کا نام لے کر عربوں سے جنگ کرتے تھے تو دعا کرتے تھے کہ اللہ آخری رسول کو بھیج. ابھی ذکر آ جائے گا بعد میں انشاءاللہ تعالی. تم جانتے ہو ان کو اپنے بیٹوں کی طرح، تم تو اس انکار نہ کرو، تم تو مانو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی دعوت کو. یہ دعوت ہے اگلے رکوع میں، 5ویں رکوع میں. پھر 9 رکوع میں مزید تفصیل آئے گی، میں عرض کروں گا انشاءاللہ تعالی. ارشاد ہوا، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 40، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اے بنی اسرائیل یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور تم میرے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرو اور میں تمہارے ساتھ کیے گئے عہد کو پورا کروں گا، یعنی وعدہ. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھی سے ڈرتے رہو. ایک نقطہ اور شامل کر لیں، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، نسل چلی بنی اسرائیل. البتہ یہ امت بنے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تورات عطا ہوئی، تب یہ امت قرار پائے. اور ان کے لیے پھر آخری رسول عیسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل کے لیے. اور یہ 14 صدیوں تک نبوت کا سلسلہ ان میں جاری رہا ہے. سینکڑوں ہزاروں انبیاء ہیں، بڑی کتابیں ان کو عطا ہوئیں، بڑی بادشاہتیں ان کو عطا ہوئیں.
یہ سارے انعامات اللہ نے ان پر فرمائے تھے، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ تو اللہ فرما رہے کہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور تم میرے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس قرآن پر جو میں نے نازل کیا ہے، جو تصدیق کرتا اس تورات کی جو تمہارے پاس ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ بیچ ڈالو میری آیتوں کو تھوڑے سے معاوضے میں۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ تم اول کفر کرنے والے تو نہ بنو، تم جانتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تم آئے اسی لیے تھے، ان کا ڈائس پورا ہوا تھا، یہ دنیا میں تتر بتر ہوئے تھے، تو کچھ قبائل مدینہ شریف میں اس لیے آباد ہوئے تھے کہ آخری پیغمبر کا ظہور یہاں پر ہوگا، تم جانتے ہو، پہچانتے ہو، انکار تو نہ کرو۔ انکار کیوں کیا وہ بعد میں تفصیل آئے گی، حسد کی وجہ سے ان کی چودراہٹیں ختم ہو جائیں گی، مگر ان کو کہا جا رہا ہے تم جانتے بوجھتے انکار تو نہ کرو، اور نہ بیچ ڈالو میری آیتوں کو تھوڑے سے معاوضے میں۔ اللہ اکبر! تمہارا خیال ہے تمہاری سرداریاں چلی جائیں گی، تمہاری چودراہٹ چلی جائے گی، تمہیں ایک منصب ملا ہے وہ چلا جائے گا؟ یہ دنیا کی محبت کی خاطر تم اللہ کے دین کا سودا کر رہے ہو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ نہ کرو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ۔ یہ کہا جا رہا ہے بالخصوص ان کے علماء کو، بنی اسرائیل کے علماء کو، جن کو دنیا محبوب ہو گئی، وہ علماء سو جو دنیا کی محبت میں ڈوبے تو دین کا سودا کیا، اور وہ آیات چھپائیں اور وہ تعلیمات چھپائیں جن میں حضور کی بشارتیں موجود تھیں۔ ان کو کہا جا رہا ہے جانتے بوجھتے حق کو نہ چھپاؤ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ نماز کیا ہے؟ اللہ کی یاد کا ذریعہ، خوف خدا پیدا ہوگا تو تم حق کا ساتھ دو گے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ مال کا کم سے کم سالانہ بنیادوں پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ مال خرچ کرو گے تو مال کی محبت کم ہوگی، سنیے گا، ورنہ یہ مال کی محبت، یہ دنیا کی محبت، یہ منصب کی محبت آڑے آتی ہے حق قبول کرنے میں۔ تو نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ایک مطلب یہ ہے ان کے ہاں سے رکوع ختم ہو گیا تھا، نماز میں بھی ڈنڈیاں ماری، سیدھے چلے جاتے تھے سجدے کے اندر۔ دو، جماعت کی نماز کا نظام ختم ہو گیا تھا۔ آج ہمارے دین میں بھی مردوں کے لیے جماعت کی پابندی کو لازم قرار دیا گیا ہے، توجہ رہنی چاہیے۔ تو رکوع کی پابندی ختم، جماعت کی پابندی ختم ہو گئی تھی، توجہ دلائی گئی۔ فرمایا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو؟ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تو کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ یہ خاص طور پر ان کے علماء سے، کیونکہ ان کی عوام بھی ہماری عوام کی طرح ہو گئی تھی۔ ان کی عوام کو بھی نہیں پتا تھا کہ ان کی کتاب میں کیا لکھا ہے، جیسے ہماری عوام کی بھی اکثریت ایسی جن کو نہیں پتا کتاب میں کیا لکھا ہے، بعد میں آئیں گے اس نقطے پر۔ تو یہ خاص ان کے علماء دوسروں کو کہتے ہیں بھائی نیکی کی طرف آؤ، حق کی طرف آؤ۔ او بھائی تم حق تو قبول کرو، دوسروں کو نیکی کی دعوت دے تو اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حق تو تم قبول کرو کہ تمہیں پتا ہے کہ یہ آخری پیغمبر آگے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ ہم دوسروں کو نیکی کی دعوت دیں، دوسروں کو خیر کی دعوت دیں اور خود برائی میں لگے رہیں۔ بھائی 100% پرفیکٹ تو کوئی نہیں، مگر قول و فعل کا تضاد بھی چلتا رہے، یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہی نقطہ سورہ صف کی آیت 2 اور 3 میں ہے، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیوں وہ کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ یہ بات اللہ کو انتہائی ناراض کر دینے والی کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ اللہ ہمیں قول و فعل کے تضاد سے بچائے۔ پہلے یہ دعا میں اپنے لیے کر رہا ہوں، میں جس بات کی دعوت آپ کو تو خود عمل نہ کروں تو میں اللہ کیا مجرم؟ اللہ مجھے بھی محفوظ رکھے قول و فعل کے تضاد سے، اللہ آپ کو ہم سب کو محفوظ رکھے۔ افلا تعقلون، تو کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ یہ امتوں کو تعلیم دی جا رہی ہے، یہ الفاظ ہم سب کو یاد ہیں۔ جب ہم سے خطاب شروع ہوگا، نبی علیہ السلام کی امت سے خطاب شروع ہوگا، البقرہ کی آیت 153 سے شروع ہوگا، مشہور آیت ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، وہ بھی ہم سے مخاطبت ہے۔ ان سے بھی کہا جا رہا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ صبر کانٹا چبھنے پر بھی ہے، بیماری پر بھی ہے، اور دین کی راہ میں مشقت ہے اس پر بھی بڑا صبر ہے۔ اور ایک بڑا صبر سنیے گا، اس دنیا کی کشش سے اپنے آپ کو روکنا، اس دنیا کی اٹریکشن سے اپنے آپ کو روکنا۔ یہ دنیا کھینچتی ہے،
اور دبا دیتی ہے بندے کو. اور دین والے اگر دنیا میں گھسیں گے اور دنیا میں ڈوبیں گے تو دین کا کام کیسے کریں گے؟ تو ان کے علماء کو بھی کہا جا رہا ہے دنیا کی محبت سے بچاؤ, مال کی محبت سے بچاؤ, اور نماز سے مدد حاصل کرو, صبر سے مدد حاصل کرو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, اور بے شک وہ بڑی بھاری بات ہے مگر ان لوگوں پر نہیں جو عاجزی اختیار کرنے والے ہیں. ایک مراد نماز ہے بھاری بات, آدمی کو سیٹ چھوڑنا پڑتی ہے, بستر چھوڑنا پڑتا ہے, اور ایک مراد نماز و صبر, یہ پورا طرز عمل, دنیا کی محبت سے اپنے آپ کو روکنا, دنیا میں ڈوب جانے سے اپنے آپ کو روکنا, اور نماز کے ذریعے اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے مشکل بات, لیکن عاجزی کرنے والوں کے لیے کوئی مشکل نہیں. کون ہے عاجزی کرنے والے؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم, جو یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون, اور بے شک وہ اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں. یہ ہے آخرت کا معاملہ. اللہ کی قسم قرآن کا ہر صفحہ تقریباً آخرت کے بیان پر ہے, اور اتنا آج ہم دور ہیں, خدا کی قسم ہر صفحہ قرآن کا آخرت سے بھرا ہوا ہے. یہ آخرت کا تذکرہ ہر صفحے پر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز میں ملے گا. نماز, روزہ, قربانی, مشقت, ارے کچھ مشکل نہیں ہوگا اگر یقین ہوگا میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, اور اللہ کی قسم میرے رب نے جنت میں وہ کچھ تیار کیا ہے. میرے رسول نے بتایا ایک غوطہ بندہ جنت میں لے گا, جسٹ ون سنگل ڈپ انٹو دا پیراڈائز, ون سنگل ڈپ انٹو دا پیراڈائز, ایک غوطہ بندہ جنت میں لے گا, اور اللہ پوچھے گا تو نے دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی, دنیا میں کوئی مصیبت دیکھی؟ کہے گا اللہ تیری ذات کی قسم کوئی تکلیف نہیں آئی مجھ پر, تیری ذات کی قسم کوئی پریشانی مجھ پر نہیں آئی, تیری ذات کی قسم کوئی مصیبت مجھ پر نہیں آئی. ایک غوطہ لے کر جنت کا بندہ ساری دنیا کی مشقتوں کو بھول جائے گا. جب جنت میں ہوگا تو اس کے مزوں کا عالم کیا ہوگا. ہاں, جو جنت کا طلبگار ہو, جو اللہ کا طلبگار ہو, اس سے آج دنیا میں کوئی تکلیف پریشان کرے گی؟ ہوگی تکلیف, پریشان نہیں ہوگا, وہ مطمئن رہے گا, جھیلے گا اللہ پر ایمان رکھ کر. اسے پتا ہے کہ میرے رب نے دنیا عارضی بنائی ہے, یہاں کی زندگی بھی عارضی ہے, یہاں کی تکلیف بھی عارضی ہے, یہاں کی مصیبت بھی عارضی ہے, اور جنت کی راحت وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم, جو یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون, اور بے شک وہ اس کی طرف پلٹ کر جانے والے. اللہ یہ یقین مجھے آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے. یہ بنی اسرائیل کو دعوت دے دی گئی, اور ان کو اول تم کافر نہ بنو کہہ دیا گیا, اور حضور پر ایمان لانے کو کہہ دیا گیا. یہ ٹائٹل, یہ خطاب ذہن میں رہے, یہ سب پر اپلائی ہوگا جہاں جہاں ذکر ابھی چلتا چلا جائے گا. اب اگلے 9 رکوع ہیں, بنی اسرائیل کے حالات کا ذکر آئے گا, اور کئی واقعات بہت مختصر 1-1, 2-2 آیتوں میں آئیں گے. البتہ یہ واقعات تفصیل سے مکی صورتوں میں آ جائیں گے. کیوں؟ پھر وہی بات, 2/3 قرآن نازل پہلے ہو چکا ہے, اور بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کے حالات 550 سے زیادہ آیات میں قرآن کریم میں آئے. کیوں؟ ہماری عبرت کے لیے. تو یہاں جو واقعات ابھی آ رہے ہیں مختصر ہیں, تفصیل کہاں پر آئے گی؟ بعد کی مکی صورتوں میں انشاءاللہ تعالی. اب ایک بات اور نوٹ کیجئے, اب جو 2 آیتیں آ رہی ہیں 47, 48, یہاں سے ان کے بارے میں کلام شروع ہو رہا ہے, اور یہ کلام مکمل ہوگا آیت نمبر 122 123 پر. وہاں بھی یہی 2 آیتیں آئیں گی ذرا سے فرق کے ساتھ, جو 48 اور ادھر 123 ہوگی, ذرا سا فرق ہوگا. جو آغاز میں الفاظ ہیں وہی اختتام پر آئیں گے. اس بریکٹ کے بیچ میں بنی اسرائیل کے تعلق سے کلام آ رہے ہیں. ارشاد ہوا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, اے بنی اسرائیل یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا. وانی فضلتکم علی العالمین, اور بے شک میں نے تمہیں اس وقت کے جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی. یہ اہم نقطہ ہے, اس وقت ان کو فضیلت تھی, یہ چنے گئے تھے, یہ امت مسلمہ تھے, اب نہیں, اب فضیلت امت محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. البتہ اس کے لیے ثبوت پیش کرنا ضروری ہے. تو اس وقت کے جہان والوں پر تمہیں ہم نے فضیلت دی تھی. اگلی آیت میں 4 باتیں ہیں, بقول ہمارے استاد کے کہ 4 چور دروازوں پر اللہ نے تالے لگا دیے ہیں, فلاں بچا لے گا, فلاں چھڑا لے گا. سنیے, وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا, اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی دوسرے کے کچھ کام نہ آئے گا. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ, اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی, مراد اللہ کے اذن کے بغیر. یہ محتاط ترجمہ ہے. کیوں؟ شفاعت حق تو ہوگی نا انبیاء کی اور امام الانبیاء کی صلی اللہ علیہ وسلم اور نیک لوگوں کی, لیکن یہاں کیا ہے؟ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ, اور اذن الہی کے بغیر اس سے کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ, اور نہ اس سے کسی طرح کا معاوضہ قبول کیا جائے گا. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ, اور نہ کسی اور طرح کی ان کی مدد کی جائے گی.
نہ کوئی کسی کے کام آئے گا، نہ جھوٹی سفارش چلے گی، نہ معاوضہ قبول کیا جائے گا، نہ کہیں اور سے مدد ملے گی۔ دنیا میں تو ہوتا ہے نا، یو ایس سے بھی فون آ جاتا ہے، اندرونی معاملہ ہو تو ہائی اپس کا فون آ جاتا ہے، پیسے دے کے چھڑا لیتے ہیں، رشوت دے کے پھنس گیا، رشوت دے کے چھوٹ جا، یہ ہمارے یہاں چلتا ہے، اللہ آگے نہیں چلے گا بھائی۔ ادھر تو اللہ نے فرعون کو بھی آزادی دی تھی جو چاہے کر لے، اللہ آگے نہیں، یہ سارے چور دروازے بند، ایمان لاؤ، ایمان کے تقاضوں پر عمل کرو تو کل اللہ آگے نجات ہے، محض دعووں سے کچھ نہیں ہوتا، اور یہ جھوٹے تم نے جو دروازے دنیا میں کھول رکھے اللہ کی عدالت میں نہیں چلیں گے۔ اللہ اس دن کے حساب کو، ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ اب فرعون، آل فرعون، بنی اسرائیل، انعامات اور ان کی نافرمانیاں، ایک طویل سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور یاد کرو جب ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات عطا کی، وہ تمہیں بری طرح اذیت پہنچاتے تھے۔ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں یعنی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ یہ تفصیلات میں بیان نہیں کر رہا، مکی صورتوں میں انشاءاللہ تعالی واقعات تو سنے ہوئے ہیں، تفصیل آئے گی تو وہاں پر تھوڑا ذکر کر دیں گے انشاءاللہ۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا۔ بعض نے دریا کا ترجمہ بھی کیا ہے، اس کی ریکنسلیشن یہ ہے کہ یہ ایک ریڈ سی تھا، بحر قلزم، اور وہ خلیج سوئس کے پاس جا کر ذرا ٹوٹ جاتا ہے، ذرا سا ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ایک سمندر کا بھی ترجمہ ٹھیک ہے، دریا کا بھی ترجمہ ٹھیک ہے، اور جو لفظ بحر عربی میں ہے اس کا ترجمہ سمندر کا بھی ہوتا ہے، اس کا ترجمہ دریا کا بھی ہوتا ہے۔ باقی تاریخی تفصیلات وہ تاریخی کتابوں میں آپ دیکھیے گا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو جو ہم نے تمہارے لیے سمندر یعنی دریا کو پھاڑ دیا۔ فَأَنجَيْنَاكُمْ، پھر تمہیں نجات دی۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور آل فرعون کو غرق کر دیا جبکہ تم یہ سب دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر ان کے طور پر جانے کے بعد تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم بن گئے۔ سورت کا نام کیا؟ البقرہ۔ آگے چل کر واقعہ بھی آ جائے گا، مگر ان لوگوں نے بچھڑے کی پوجا پاٹ کی تھی، اور بعد میں ان کے دلوں سے بچھڑے کا تقدس نکالنے کے لیے ایک گائے بھی ذبح کروائی گئی تھی، وہ تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ مگر یہ موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد پیچھے بچھڑے کی پوجا پاٹ میں لگ کر مشرک ہو گئے تھے۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم بن گئے۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات عطا فرمائی اور فرقان حق و باطل میں فرق کرنے والا معجزہ عطا فرمایا۔ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم یقیناً تم نے اپنے اوپر ظلم کیا، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، بچھڑے کو بطور معبود اختیار کر کے، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، تو تم اپنے خالق کے حضور توبہ کرو۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، بس اپنوں کو قتل کرو۔ بچھڑے کی پوجا پاٹ کی، شرک کیا، شرک کر کے دین سے خارج ہو گئے۔ دین سے پھر جانے والے کو مرتد کہتے ہیں، اپوسٹیٹ، اور شریعت موسوی میں بھی اپوسٹیٹ کی سزا قتل تھی، ہماری شریعت میں بھی مرتد کی سزا قتل ہے۔ تفصیلات اپنے مقام پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ اس کی سزا کیا ملی؟ اپنے اپنے مشرکوں کو، فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، 12 قبیلے تھے، ہر قبیلہ اپنے لوگوں کو قتل کرے۔ کیوں؟ قبائلی زندگی میں بڑے جھگڑے ہوا کرتے، کسی اور کے افراد کو قتل کرو گے تو لڑائیاں ہو جائیں گی۔ ہر قبیلے کے افراد اپنے لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا قتل کریں۔ إِنَّهُ هُوَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہ تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں بہتر ہے۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، پھر اس سے تمہاری توبہ قبول فرما لی۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہی بہت توبہ قبول فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور یاد کرو جو تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم ہرگز آپ پر یقین نہیں کریں گے، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، جب تک ہم اللہ کو ظاہر طور پر نہ دیکھ لیں۔ یہ کچھ بنی اسرائیل کے لوگوں نے بڑی حماقت بھی کی، بڑی جسارت بھی کی۔ موسیٰ اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو مانیں گے، تمہاری بات کو نہیں مانیں گے۔
فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ تو تمہیں بجلی کی کڑک نے آ پکڑا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ اس حال میں کہ تم دیکھتے رہ گئے۔ اللہ نے ان کو ہلاک کیا اور دوبارہ زندگی دی، یہ موزانہ معاملہ ہے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وظللنا علیکم الغمام اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیے رکھا۔ یہ صحرائے سینا کی باتیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے بنی اسرائیل نے انکار کیا کہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا سے تشریف لے گئے تھے، یہ 40 برس تک صحرائے سینا میں پھرتے رہے، اس دور کی بات ہے، تفصیلات بعد میں آتی رہیں گی انشاءاللہ۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیے رکھا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ اور تم پر من اور سلوہ اتارا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ اور فرمایا تم ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ پیو۔ وَمَا ظَلَمُونَا کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق میں سے عطا فرمائی۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا بلکہ وہ اپنے آپ ہی پر ظلم کیا کرتے تھے۔ یہاں ذکر آیا کہ اللہ نے بادلوں کا سایہ بھی کر دیا، اللہ نے من اور سلوہ بھی عطا فرمایا۔ صحرا میں ہیں اور اللہ تعالیٰ کھانے پینے کے لیے رحمتیں دے رہا ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ من کیا تھا؟ شبنم کے قطروں کی مانند، وہ قطرے رات میں آ جاتے اور اناج کی شکل اختیار کر جاتے، اور اسی طرح سلوہ وہ بٹیر کے مانند پرندے ہوا کرتے، ان کا یہ شکار کر لیا کرتے تھے۔ تو غذا کی ضروریات اللہ پوری کر رہا ہے، آگے پانی کا بھی ذکر آ جائے گا بعد میں۔ اللہ نے سائے کا ذکر بھی کر دیا، اس قدر نعمتیں بار بار اللہ نے ان پر فرمائیں۔ وما ظلمونا اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا، ولیکن كانوا انفسهم يظلمون بلکہ وہ اپنے آپ ہی پر ظلم کرتے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا اور یاد کرو جب ہم نے ان سے فرمایا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، پھر اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اور شہر کے دروازے سے سروں کو جھکاتے ہوئے داخل ہونا۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ اور کہتے جانا اے اللہ ہمیں بخش دے تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور ہم قریب نیک لوگوں کو اور زیادہ اجر عطا کریں گے۔ یہ اشارہ ہے فلسطین کی فتح حاصل کرنے کی طرف۔ اریحا کی پہلی بستی ان کو عطا ہوئی، لیکن ان کو کہا گیا تھا کہ جاؤ اور جب وہاں پر جانا تو کہنا اے اللہ ہمیں بخش دے، عاجزی اختیار کرنا۔ حضور جب داخل ہوئے تھے فتح مکہ کے موقع پر کیسے داخل ہوئے تھے؟ حضور کی پیشانی مبارک اونٹ کے کجاوے پر ٹکی ہوئی تھی، عاجزی ان کی ساری۔ ان کو کہا عاجزی اختیار کرنا اور کہنا اے اللہ ہمیں بخش دے۔ ان کی زبانوں پر چٹخارے تھے، انہوں نے کہا حنتتن حنتتن، یہاں تھا حنتتن، یہ کہنے لگے حنتتن، اللہ گیہوں دے دے گیہوں دے دے، وہی دنیا پرستی کا معاملہ۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور ہم قریب نیک لوگوں کو اور زیادہ اجر عطا کریں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ مگر ظالموں نے وہ بات جو انہیں کہی گئی تھی دوسری بات سے بدل ڈالی۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا تو ہم نے ظالموں پر رجزا من السماء آسمان سے عذاب نازل کیا، بما كانوا يفسقون اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ یہ انہوں نے الفاظ بدل دیے، پھر ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ مطالعہ اس وقت ہم مکمل کر رہے ہیں، یہاں پر آ کر بس وہ بات کی یاد دہانی، یہ تفصیل سے آگے واقعات آئیں گے مگر یہ مختصر ہیں اور ان میں زمانی ترتیب بھی نہیں، بعد والے واقع پہلے والے واقعات بعد میں بیان ہوں گے۔ مکی صورتوں میں جب جائیں گے تو اور تفصیلات ہمارے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ آ جائیں گی۔ آج پہلی شب بھی ہے تو مختصر دعا اور پھر انشاءاللہ تراویح کی طرف چلیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین یا رب السماوات والارض یا مالک الملوک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ہدانا اللہ۔ اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے اپنے فضل سے یہ ماہ رمضان ہم سب کو عطا فرما دی۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کی، ہمارے والدین کی، ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ اس مہینے کو ہم سب کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے رحمت کا، مغفرت کا، جہنم سے آزادی کا، جنت الفردوس میں داخلے کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ تیرے فضل سے قرآن کے سیکھنے کے لیے بیٹھیں، ہماری نیتوں میں اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور اس کے احکام کو اے اللہ چار عالم میں، چار دانگ عالم میں پھیلانے اور اس قرآن کے احکام کے نفاذ کی جد و جہد کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین،
اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہ اسلام و مسلمانوں کی کو عزت عطا فرما، نصرت عطا فرما، غلبہ عطا فرما۔ اللہ بالخصوص ہمارے مظلوم بھائی بہنیں بچے اللہ فلسطین میں تیری مدد کے محتاج ہیں۔ اللہ امت بے حس ہو چکی، اللہ بے بس ہو چکی ہے، اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ تو نے ابابیلوں کو بھیج کر ابلہہ کے لشکر کو تباہ کیا تھا، اللہ تو آج بھی قادر ہے۔ اللہ ان بھائیوں بہنوں بچوں کی حفاظت فرما، اللہ اقصیٰ کی حفاظت فرما، ہمارے بھائیوں بہنوں کی بچوں کی حفاظت فرما۔ اللہ امت کے حکمرانوں کو غیرت عطا فرما، اللہ امت کو ان بھائیوں بہنوں کا درد عطا فرما، اللہ ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما، اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔